بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پیر والے دن کا یہ بڑا ہی مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو آپ لوگوں کی تقدیر کو ایک دن کے اندر اندر بدل دے گا۔ یہ وظیفہ پیر کے دن کا جو بھی بھائی بہن جن کی بڑی سے بڑی حاجتیں، جن کی بڑی سے بڑی مرادیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ منٹوں میں پوری ہو جائے، یہ سمجھ لے کہ یہاں وظیفہ پڑا وہاں کام ہو گیا۔ اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہو، اپنی زندگی میں فوری طور پر پیسوں کو لانا چاہتے ہو، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، پیر کے دن کا یہ وظیفہ دنیا جہاں کے جس کونے میں آپ لوگ موجود ہو، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہو، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، دنیا کے جس گاؤں، جس ملک، جس گلی میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، یہ ویڈیو آج آپ کی زندگی کو نہ بدل دے تو پھر مجھے کہنا یہ ویڈیو، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے۔ یہ وظیفہ جو کوئی سچے دل سے، یقین سے پیر والے دن اس وظیفے کو آپ کو صرف پیر کے دن پڑھنا ہے۔ ایک پیر کو پڑھو گے تو اگلی پیر کا انتظار کرو گے۔ اتنے فائدے ہیں کہ کب اگلی پیر آئے اور ہم یہ وظیفہ دوبارہ پڑھیں۔ پیسے سنبھال سکتے ہو تو ہی یہ وظیفہ پڑھنا۔ یہ میرے بھائیوں میری بہنوں، پیسہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ پیسے کو رکھنے کے لیے آپ کو جگہ کم پڑ جائے گی۔ ایسا آج آپ کو وظیفہ بتاؤں گا۔ عزیز دوستوں، بہنوں، بزرگوں، ماؤں، ساتھیوں، آپ لوگوں کو آج جو عمل بتاؤں گا، آپ کی نسلوں کی نسلیں بھی اگر دولت ختم کرنے کے لیے بیٹھیں گی تو بھی دولت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ پاک یہ وظیفہ پڑھتے ہی اتنا رزق، اتنی دولت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ نصیبوں کو بدل دیتا ہے، رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، خوشیاں لے آتا ہے، پیسہ لے آتا ہے۔ جاب نہیں ملتی تو یہ وظیفہ پڑھ لو، کاروبار کو عروج پر لے کر جانا ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لو، اور فقیر سے بادشاہ بننا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ جو حاجتیں ہیں، جو مرادیں ہیں پوری کرنا چاہتے ہو، فوراً سے فٹافٹ سے اپنی حاجتوں کو پورا کرنا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ لازمی پیر والے دن پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی جو پابندی ہے وہ یہ ہے کہ پیر والے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، چاہے گھر میں ہو تو وہاں پڑھ لو، چلتے پھرتے پڑھ لو، دکان میں پڑھ لو، آفس میں پڑھ لو، مسجد میں پڑھ لو، مدرسے میں پڑھ لو، کسی وقت کی نماز کے بعد چاہو تو پڑھ لو۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نماز پڑھنے کے فوراً بعد بھی پیر والے دن پڑھ سکتے ہو، یا گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لو، اور کوئی پابندی نہیں، صرف پیر کے دن پڑھنا ہے۔ جیسے ہی اتوار ختم ہو، پیر آئے، اسی وقت پڑھ لو۔ ایک پیر کو پڑھ لو یا ہر پیر کو پڑھ سکتے ہو۔ میری وہ دکھیاری بہنیں جو ہمیشہ میسیجز کرتی ہیں، ہمیں کوئی عمل بتا دیں، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، حالات بہت خراب ہیں، گھر میں بہت غریبی آ چکی ہے، گھر میں 2 وقت کی کیا، 1 وقت کی روٹی نہیں، بچے بھوکے ہیں، بچوں کا دودھ نہیں، کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں، قرض دار پریشان کر رہے ہیں، کبھی ایک سے قرضہ لے کر دوسروں کو دیتے ہیں، پھر دوسرے کے لیے تیسرے سے قرضہ لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے اگر آپ کے بھی حالات ہیں، اور اکثر جو میری بہنیں میرے بھائی مجھے میسج کرتے رہتے ہیں، وہ بھی اس وظیفے کو، آج کا جو عمل ہے اس کو لازمی کر لیں، کیونکہ کئی لوگوں کو بعض دفعہ میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، معذرت کے ساتھ وقت کی کمی کی وجہ سے جواب نہیں دیا جا سکتا، تو اس لیے میں ان لوگوں سے یہی کہتا ہوں، آپ لوگ جب بھی میری ویڈیوز اپلوڈ ہوں فوراً وہ وظیفہ پڑھ لیا کریں۔ تو میں نے اپنے کئی ایسے بھائی بہنوں کو پیر کے دن کے عمل کا کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ پیر کو بڑا ہی مجرب وظیفہ میں ویڈیو میں بتاؤں گا، تو آج وہ دن ہے پیر کا۔ اس وظیفے کو جو اس ویڈیو میں پورا عمل بتایا جائے گا، یہ عمل بھی بڑا آسان ہے، 1 منٹ کا پورا عمل ہے۔ اس عمل کو بھی آپ لوگ لازمی کر لیجئے گا۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو پیر کے دن اپنے گھر میں جب سکون سے بیٹھ جاؤ تو 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کو شروع کر دینا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی آپ لوگ پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک آپ کو یاد ہو، جو درود پاک پڑھنا چاہے
صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ کو یہ وظیفہ یہ عمل شروع کر دیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، اور ویڈیو برائے کرم آخری سیکنڈ تک دیکھیے گا، بہت سی اہم باتیں ہیں، بہت سی چیزیں آپ کو سمجھانی ہوتی ہیں۔ عمل سے متعلق آپ لوگ سکپ کر کے جاتے ہو، پھر عمل ادھورا رہ جاتا ہے، کیونکہ سمجھے بنا کرتے ہو تو پھر آپ لوگ غلطیاں کرتے ہو۔ تو اس لیے پورا عمل سمجھا کریں، پھر جو ہے وہ وظیفہ کیا کریں۔ بھلے آپ لوگ 1-2 منٹ آپ لوگ ویڈیو زیادہ دیکھ لیں، لیکن آپ لوگ سمجھ کے کریں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے۔ اس وظیفے کے لیے آپ لوگ جہاں کہیں ہو، پیر والے دن بیٹھ جانا، پورے دل سے، پورے یقین سے، پوری توجہ سے آپ لوگوں کو وظیفہ پڑھنا ہے۔ جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ پیر والے دن آپ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہی ویڈیو دیکھ لی اسی وقت آپ لوگ وظیفہ پڑھ لیں۔ اور جو بھائی بہن پڑھنا نہیں جانتے، جو بالکل معاف کیجئے گا، جن کو بالکل پڑھنا نہیں آتا، وہ ویڈیو کے ساتھ ساتھ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اسی طرح میرے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ میں شاید تعداد کم پڑھتا ہوں، لیکن آپ لوگ تعداد پوری پڑھ لیا کریں، یا جیسے ہی ویڈیو ختم ہو وظیفہ نوٹ کر لیں، کیونکہ اتنا آسان وظیفہ ہے، اتنا آسان عمل ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے ہی آرام سے پڑھ لے گا۔ تو پہلے اچھی طرح عمل کو سمجھ لیں، اور پھر اس کے بعد فوراً آپ لوگ، طریقہ یہی ہے کہ اسی وقت جو ہے وہ آپ لوگ عمل کر لیں۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے جہاں کہیں ہو سکون سے بیٹھ جانا، درود پاک پڑھ لینا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لو، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو، صلی اللہ علی محمد پڑھ لو۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو، جو درود پاک پڑھنا چاہو، صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آج کا آپ کو وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ درود پاک جب پڑھ لیں بزرگوں، ماؤں، بہنوں، دوستوں، اب آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں، 2-3 وظائف پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے وہ ہے یا مالکو۔ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھ لیں یا مالکو، پھر تیسری بار پڑھ لیں یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ یا مالکو کا آپ کو 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ یا مالکو کا وظیفہ آپ کو سب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ اب دوسرے وظیفے کی طرف آ جائیں۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو آج کے عمل میں پڑھنا ہے، یا مالکو کا وظیفہ جیسے ہی آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لیا، اب دوسرے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ دوسرا وظیفہ بھی آپ لوگوں کو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کر کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ پیارے دوستوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، یہ وظیفہ ہے یا قدوسو کا۔ اس وظیفے کو آپ تمام بھائیوں، بہنوں، بزرگوں نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہو، یا شاید کسی بہن بھائی نے نہ بھی پڑھا ہو۔ آج کا جو عمل ہے، جیسے ہی آپ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد 7 مرتبہ جیسے ہی یا مالکو کا وظیفہ پڑھ لیں تو آپ کو یا قدوسو کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا قدوسو، یا قدوسو، یا قدوسو، یا قدوسو۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں کو 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم اچھی طرح کاؤنٹ کر کے یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ لوگ جب اس وظیفے کو پڑھ لیں تو آخری وظیفہ آج کے عمل میں شروع سے آپ لوگوں کو اپنی سکرین پہ دکھ رہا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ پر کاؤنٹ کر کے پڑھنا ہے۔ جس ترتیب سے بتاؤں گا اسی ترتیب سے آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اپنے سیدھے ہاتھ پر کس طرح پڑھیں گے یہ سمجھ لیں اچھی طرح۔ آخری وظیفہ سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر پڑھنا شروع کر دیں۔ سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا یا رب مغنی، پھر اسی انگلی پر دوسری مرتبہ پڑھ لیں یا رب مغنی، پھر تیسری بار یا رب مغنی۔ سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ یا رب مغنی پڑھ لیں،
پھر اس کے برابر والی انگلی پر پھر اس پر بھی 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ یا رب مغنی کو پھر سیدھے ہاتھ کی تیسری انگلی پر بھی آپ لوگ 3 مرتبہ پڑھ لیں، یا رب مغنی۔ آج کا جو عمل ہے اس میں سب سے آخری وظیفہ یا رب مغنی کا تیسرے نمبر پر یہ وظیفہ اور آخری وظیفہ سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیوں پر 9 مرتبہ یعنی 9 ٹائم پڑھنا ہے۔ ہر انگلی پر آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، تو 3 انگلیوں پہ پڑھو گے تو 9 مرتبہ آخر میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ 9 ٹائم جب 9 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو کرنا کیا ہے، فوراً آپ لوگ 1 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں درود پاک پڑھیے گا، اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر دیجیے گا۔ دونوں ہاتھوں پہ جب دم کر دیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً کرنا کیا ہے، یہ سمجھ لیں دونوں ہاتھوں پہ دم کر دیں تو اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر، اپنے سر پہ اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں۔ پھر اسی وقت اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگنا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کریں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو ہزاروں مانگے، لاکھوں مانگے، اس وقت ہم مانگتے ہیں کروڑوں اربوں، اور جب اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔